اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا، اللہ کملی والے کا مزاج ایسا بنایا، اللہ غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اٹھانا، اور قیامت کے اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں فرما دینا۔ اس غریبی سے آ کر کوئی گندم کی گولیاں کھا رہا، اس غریبی سے تنگ آ کر کوئی خودکشی کر رہا، کوئی خود مار رہا، کوئی بچوں کو مار رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کا پیغمبر تو تیرے مزاج کے ساتھ میدان محشر میں کھڑا ہونے کو تیار ہے، لیکن کملی والے کی پسند کو تو دنیا میں قبول کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 بھائی بنے، قسمت میرے عزیزوں ماں نے نہیں لکھی، تقدیر ابا نے نہیں لکھی، یہ تو قسمت آسمانوں سے لکھوا کے آیا، مالک کی تقسیم ہے۔ ایک کو گجرے والا میں پلازہ دے دیا، دوسرے کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ کوئی نہیں دی۔ اسی بل بوتے پر مایوسی کرتا رہے گا، اسی بل بوتے پر خدا کو کوسنے دیتا رہے گا، اسی بل بوتے پر خدا کی ناشکری کرتا رہے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کی نعمتیں کھا کھا کر اکڑ کر جتنی نافرمانیاں کرے گا، قیامت کے دن جس زبان سے بولا اسی زبان کو کئی مرتبہ مروڑا جائے گا۔ اپنے مزاج کے اندر میرے عزیزو شکر ادا کرنا پیدا کرو، اپنے مزاج کے اندر بسم اللہ کا رواج ڈالو، پکڑنے میں، دھکڑنے میں، لینے میں، دینے میں، کھانے میں، بیٹھنے میں۔ ملازم کو اللہ اکبر بسم اللہ کر کے مجھے یہ چیز پکڑا دے، ملازم کے مالک سے بسم اللہ کر کے پکڑ لو، بیوی ناشتے کے لیے کہ بسم اللہ، بندہ ناشتہ کرنے لگے بسم اللہ، جب تک میرے عزیزو اللہ اکبر خیر بسم اللہ تیرے منہ میں آ جائے گی، تیرے مزاج تیرے کام میں آ جائے گی، اس وقت نحوست تیرے گھر سے ایسے دوڑے گی جیسے شیطان دوڑا کرتا ہے، اور خیر و برکتیں اس طرح آئیں گی جیسے موسلادھار بارش میرے عزیزو زمین پہ آیا کرتی ہے۔ مزاج نبوت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تھا، دسترخوان پہ جو چیز آتی کبھی اللہ کے پاک پیغمبر نے نقص نہیں نکالا، دل کرتا تو کھا لیا کرتے، ورنہ میرے عزیزو کسی اور کے آگے کر دیا کرتے، ورنہ کھانا پڑا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں کوئی قسم کی مین میں نہ نکالا کرتے، یا تو بیوی کو کہ اے کڑھائی بنائیے، کھا بھی سارے اے بنایا سلے۔ لوگوں کی دعوتوں میں جا جا کر میرے عزیزو ڈونگے ساڑھیں کتنی مرتبہ منگوائے کہ میزبان کے ہاتھ کھڑے کر دیے، پھر جاتے ہوئے کہہ رہے اللہ منہ دا ذائقہ خراب کیتا ہے۔ شکر کر خدا نے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا، اگر اللہ شکل جانوروں جیسی بنا دیتا، رب اکبر کی قسم پہلے اللہ گند کو چٹواتا بعد میں کھلاتا۔ کتنا بڑا تجھے انعام دیا، کتنا بڑا تحفہ دیا کہ مالک کائنات نے رحمت والے نبی کے صدقے اللہ جل شانہ نے ہمیں سر اپنے آگے جھکانے والا بنایا، اپنے رزق کو سر اٹھا کے کھانے والا بنایا ہے۔ اگر تیرے پیروں میں لائلن کا جوتا آوے، اگر تیرے پیروں کے اندر ریکسن کا چپل آئے، 4000 کا چپل نہ پہن سکے، 200 روپے کے چپل پہ گزارا کرے، خبردار مالک کا شکوہ نہ کرنا بلکہ شکر ادا کرنا۔ اللہ تو نے جوتا مجھے بڑا کمزور دیا لیکن پیر تو اللہ تو نے مجھے سلامت عطا فرما دیے۔ اگر سادہ لباس ملے ویسا لباس نہ ہو، تیرے پاس آر کنڈی کا نہ ہو، تیرے پاس کمالیاں کی کھدر نہ ہو، تیرے پاس چیئرمین کا لٹھا نہ ہو، سادہ کیٹی پہن کر خدا کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ تو نے مجھے 400 کا لباس دیا، شکر ہے خدا مالک کے کائنات۔ اگر لباس اعلیٰ نہیں ملا تو وجود تو اللہ تو نے مجھے پورا عطا فرما دیا ہے۔ اللہ ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے، ناک کی نت کو کھول دیتے، گلے کے سوراخوں کو کھول دیتے، ہونٹ یہاں سے کاٹ سکتے۔ رب اکبر کی قسم وہ نہ چاہتا دنیا کا کوئی سے بڑا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا میرے عزیزوں کنسلٹنٹ، دنیا کا کوئی سے بڑا MBBS، دنیا سے بڑے سے بڑا کوئی بھی ڈاکٹر تیرے پھٹے ہوئے ہونٹ کو، تیرے گلے کے سوراخ کو صحیح نہ کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔
اگر تجھے اللہ تنگ مکان دے دے، ہوادار مکان نہ دے، مالک کائنات تجھے ایک کمرے کا مکان دے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ لاکھ درجے خدا نے تیرے پر احسان فرمایا۔ کچے مکان کے شکوے کرنے والے روڈوں پر بغیر سرانے کے بڑوں کو دیکھ لیا کر۔ اللہ کی قسم اتنا تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے روڈ سے اٹھا کے اپنی رحمت والی چھت کے نیچے سلا دیا ہے۔ ناشکری تو کرنی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج آپ کے پاس ایک امید لے کے آئی، کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے کرتا سی کے لاؤں اور میری نگاہوں کے سامنے آپ وہ مجھے کرتا ہٹا کر آپ میری نگاہوں کے سامنے کرتا مجھے پہن کے دکھاؤ۔ آپ وہاں لیا، کہا اللہ کا نبی، کہا مدینے کی غریب کے ہاتھوں کا کرتا۔ یہاں تو ہم کسی کے گھر چائے پینے جاتے ہیں تو اگلا کان میں کہتے ہیں تھوڑی کھائے ہو جائے، چھوٹا کچھ پکا ہے، اچھا بھائی۔ کوئی غریب میرے عزیز و اللہ اکبر، کوئی کہتا میرے گھر میں پھیرا مار جانا، اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اجی نہیں کرتا رہتا ہے، اتھے تسی ضرور جانا ہے، ساڈے مدرسہ بڑا باوین ہے، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ صدیقی صاحب آپ کے گھر دعا کے لیے آئے ہیں، کوئی دعا تو قبول نہیں ہوتی ایسے۔ غریب کا دل رکھا، امیروں کو بددعائیں نہیں دی، حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن دل جوئی غریب کی۔ چند دن کے بعد وہ عورت کرتا بنا کے لے آئی، کہاں میرے عزیزو معراج کا دولہا اور کہاں غریب گھرانے کی گھر کی عورت کا کرتا سلا پہن رہا ہے۔ کرتا لے کے رکھ لیا، کل یہ وعدہ کیا تھا کہ پہن کے دکھاؤ گے، کملی والے کے پہن کے نہیں دکھاؤ گے۔ آپ نے سیدہ عائشہ کے حجرے میں جانے کا انتظار نہ کیا، وہی صحابہ کے گرد حالہ بنایا، وہی اپنا پیمد والا کرتا اتارا اور اماں جان کے ہاتھ کا سلا کرتا پہن لیا، اللہ اکبر۔ پھر پہننے کے بعد اماں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور میں اماں بتا تیرا محمد اس کرتے میں تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ مائی بھی کتنی شانی سی، حواس باختہ نہ ہوئی، بڑھاپا میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی عقل نہ لے گیا۔ حضور کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، ہنس کے کہنے لگی اگر یہ کہتی یہ کہہ دیتی اللہ اکبر میں اللہ محمد تیرا تو شان ہی اونچا ہو گیا، تو دنیا کہتی ایک کرتے کی وجہ سے حضور کا شان بڑھ گیا۔ لیکن مائی کتنی شانی تھی، حضور کے شان کا احترام کرتے ہوئے کہا کملی والے جب یہ کرتا میرے ہاتھ میں تھا اس کی اہمیت کوڑی کی بھی نہیں تھی، جب یہ کرتا تیرے وجود سے لگا تیرے جسم مبارک سے مس کر گیا تو اللہ کی کبریائی کی قسم اس کرتے کا مزاج بھی اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اماں دعا دے کے چلی گئی، رحمت والے نبی اپنے گھر کی طرف جانے لگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر رحمت والے نبی کے کرتے کا دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ کتنا بڑا خوبصورت کپڑا، سلائی دیکھو اماں نے اس بڑھاپے میں کیسی کی، کملی والے دامن کیسا بنایا۔ آپ عبد الرحمن بن عوف کی طرف دیکھ کے مسکراتے رہے، آپ نے فرمایا اتنی تعریفوں کی کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کرتا میرے سے زیادہ تجھے پسند آ گیا ہے۔ جی اللہ کے نبی اس کی تھوڑی سی آواز کھول دو۔ اسی وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے کرتا اتارا، وہی پیمد والا کرتا پہن لیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ اکرام نے یوں کر کے کہا اے عبد الرحمن تجھے کیا پڑی تھی، تجھے نہیں پتا اللہ کے نبی کے پاس ان دو کرتوں کے علاوہ کرتا نہ تھا، ایک کرتا پیمد والا دوسرا صاحب تو نے وہ بھی لے لیا، تو کیا تیرے پاس کپڑے کی کمی ہے، تو مدینے میں کپڑے کا تاجر ہے، تیرے پاس کون سی کپڑے کی کمی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی باتیں سن کے رونے لگے، کہا اللہ کے بندوں بولتے جاؤ گے میری بات بھی تو سنو، تمہیں کس نے کہا کرتا فنکشن میں پہننے کے لیے، شادی بیاہ میں پہننے کے لیے، دوسرے ملکوں میں تجارت کرنے کے لیے لیا، اس کرتا لینے کا آؤ میں تمہیں مقصد بتاؤں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کرتا اپنے سر پہ رکھ لیا، فرمایا اسی طرح سر پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، گھر والوں کو جگاؤں گا، اٹھاؤں گا، بٹھاؤں گا اور ان کے سامنے وصیت کروں گا آج نہیں تو کل میرا ضرور انتقال ہوگا، تم میں سے جو کوئی زندہ رہے خبردار مجھے
غسل دینے کے بعد نیا کپڑا نہ لانا، کفن کے طور پر یہ کرتا پہنا دینا. کل قیامت کے اللہ پوچھے گا عبد الرحمن بن عوف کیا لے کے آیا؟ کرتے کا دامن پکڑ کے دکھا دوں گا. کملی اے اللہ جل شانو، آتا ہوا تیرے محمد کے جسم سے لگا ہوا کرتا میں پہن کے آ گیا. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں جو خود سکون سے رہے، اس کے ساتھ والا پڑوسی بے آرام رہے اور اس کی وجہ سے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اذیتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی رونے لگ جائے. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سوئے، پڑوسی اس کا بھوکا رہے. اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ فرمایا اپنے گھر کے تو بے شک ملانر کیوں نہ ہو، بے شک تو کوٹھیوں والا کیوں نہ ہو، بے شک پیسے والا کیوں نہ ہو، اور کما اللہ تجھے زیادہ دے گے، ایک گاڑی پر 10 گاڑیاں عطا فرماوے، ایک بنگلے سے اللہ تجھے پورے گجرال میں محل دے دے. لیکن خیال کرنا اپنے محل کی وجہ سے، اپنی گاڑی کی وجہ سے کسی غریب کی آنکھوں میں آنسو نہ لے کے آنا. تو چھوٹا گوشت کا تیری مرضی، شکار کھا تیری مرضی، تو ہرن کا گوشت کا تیری مرضی. اگر تیرے محلے میں کوئی بیوہ رہے، تیرے محلے میں غریب یتیم رہے، تو گوشت پکاتے وقت گھر کی کھڑکیاں روشن دان بند کر دیو، مین گیٹ بند کر دیو، ہڈیوں سے کھا، منہ سے کھا، روٹی سے کھا، روز کا نمکین کا تیری مرضی. کوشش کرنا تیری ہڈیاں بھننے میں خوشبو جو نکلے تیرے کان تیرے ناک کی نت میں آئے، خبردار غریب کے ناک میں نہ جائے، یتیم کے ناک میں نہ جائے. یتیم نے سبزی کھاتے تیرے گوشت کی خوشبو کو سونگ کے پوچھ لیا اماں کس کے گھر گوشت پکا؟ ساتھ والے نے کہہ دیا جن کا ابا زندہ ہے. وہ بچہ سبزی کھاتے باپ کو یاد کر کے رونے لگ گیا. یہ نہ ہو اس کے سر سے تو باپ گیا، تیرے سر سے کہیں باپ نہ چلا جائے. یہ سیرت تھی میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سیرت ہے، یہ رہے گی. یہ نہ ہو میرے عزیزو دوسروں کی کردار کشی کرتے 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 اپنے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے. اپنا کردار بچانے میں کسی کی کردار کشی نہ کرنا، ورنہ میرے عزیزو کسی کے کردار میں کتنے داغ نہیں کرنے، کسی کے کردار پہ کتنے سوالیہ نشان اٹھنے. یہ نہ ہو کس پر تو کردار، کس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا ہے اس کے سوالوں کو گن لے. جب تیرے کردار کو گنایا جائے رب اکبر کی قسم اتنی غلطیاں نکلے کہ کاغذ قلم ہی ختم ہو جائے. کس نبی کے طریقوں سے میرا عزیزو امت کا نوجوان نفرت کر رہا، میری بہن نفرت کر رہی، کلمہ پڑھنے والی امت یا نفرت کر رہی. اللہ اکبر. جہاں میرا نبی قدم رکھے اللہ نے اس وہاں کی مٹی کو بھی اعلیٰ کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر نکلے، مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اما عائشہ آپ کے چہرے کا نظارہ کر رہی تھی. اما عائشہ گھر کے اندر، رحمت والے گھر، نبی گھر کے باہر، مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ زمین کے مٹی کے ذرات بھی ہوا کی نظر ہونے لگے، اڑنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے، مدینے کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ مٹی کے ذرات اڑ رہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو یوں کر کے کھول کے سیدھا کر لیا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا گریبان سیدھا کر لیا، یہاں تک رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو کھول کر اپنا منہ بھی کھول لیا اور ہوا کے جھونکوں کو اندر لینے لگے. اللہ اکبر. مدینے کی مٹی کو اپنے جسم پہنے لگے. آپ نے فرمایا کون سی مٹی کی بات کرتی ہے؟ یہ میرا مدینہ میں تیرے مدینے کی مٹی ہے. تجھے پتا میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے یہاں کے مٹی کے ذروں کو بھی شفا والا بنا دیا. اللہ نے نام اتنا عطا فرمایا، نام اللہ نے شان والا عطا فرمایا. پتہ ہے میرے عزیزو اللہ اکبر، جس کا نام محمد سے ہو، محمد احمد ہو، محمد اسلم ہو، محمد انور ہو، محمد حاسم ہو، فرمایا خیال کریو تو ابا کیوں نہ ہو، تو بھائی کیوں نہ ہو، تو پیر کیوں نہ ہو، تو استاد کیوں نہ ہو، خبردار جس نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد لگایا، محمد نامی بچے پر کبھی لعنت نہ کرنا، محمد نامی بچے کے کبھی منہ پر تھپڑ نہ مارنا، محمد نامی بچے کی کبھی بے عزتی نہ کرنا. محمد نامی بچہ اگر محفل میں آوے جگہ نہ ہو اس بچے کو دیکھ کر او لوگوں جگہ چھوڑ دینا. تجھے پتہ ہے شان والے نبی کے نام کو اس نے اپنے نام کے ساتھ لگایا.
قیامت کے دن عرش عظیم کا مالک اعلان فرمائے گا، او بے شرم ہو، تمہیں گناہ کرتے شرم نہیں آئی، تمہیں عذاب دیتے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی غیرت کو حیا ہے کہ باری تعالیٰ کیوں کہ میں تمہیں کیسے عذاب دوں، میں تمہیں جہنم میں کیسے ڈھونکوں کہ تمہارے ناموں کے ساتھ میرے محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جائے گا جتنے محمد نامی والے سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے ناموں کے ساتھ میرے لاڈلے میرے پیار کا نام لگا ہوا، میں نہیں چاہتا محمد نامی والے میدان محشر کی دھوپ میں کھڑے ہوں۔ پھر مالک کائنات اعلان فرمائیں گے جیسے علماء کرام سے سنا، فرمایا ان کے نام اعمال کو نہ کھولنا، اوپر ان کے ناموں کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمایا جائے گا گناہ تو تمہارے ایسے کہ تمہیں جہنم کے رگڑے دلواؤں، لیکن نام کے ساتھ محمد نام کی نسبت سے جاؤ میرا آج دریائے کرم جوش میں آیا، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اب اتنے نام فضائل سن کر یہ نہ ہو کہ نیکی چھوڑ دو گناہ کرنے شروع کر دو، یہ تو اس کی کریمی ہے، چاہے معاف کرے نہ کرے، لیکن ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا، جس کردار میں ڈالا، میں وہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر ایک چیز آپ کو پسند آ رہی ہے، داڑھی آپ کو پسند آ رہی ہے، ٹوپی پگڑی آپ کو پسند آ رہی ہے، مارکیٹ کے اندر جو چیز آپ لیتے ہو، جو کھاتے ہو، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے کوئی چیز کھائی، چھوڑ دو ہوٹلوں کا کھانا۔ احمد اللہ صاحب میں آپ کی بات نہیں کرتا، میرا جھگڑا ہی جلسے والوں سے ہوتا ہے کہ یار تقریر تم صلحاء کو کرواتے ہو اور ہمیں تم پیر طریقت پیر رہبر شریعت کا خطاب دے کے کرواتے ہو، لیکن ہائری بد نصیبی اتنا بڑا جلسہ کرانے کے بعد بے نمازی لوگوں کے گھروں کے اندر بٹھا کے بے نمازیوں کے ہاتھ کا کھانا کھلا دیتے ہو۔ 500 آدمیوں کو تقوی پہ کھڑے کرنے والا بے نمازی کے گھر کا لقمہ اندر جاتا ہے، خدا پاک کی قسم 2 گھنٹے کے بعد جو تقوی تقریر میں بنتا ہے سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کی، بدنگاہی کی، جھوٹ بول بول کے، وعدہ خلافی کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر، میرے عزیزوں پہلے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دیگچی کے اندر گوشت ڈال لیں گے، پانی ڈال لیں گے، مرچیں ڈال لیں گے، مسالہ جات ڈال لیں گے، تم ایک دن نہیں 1 کروڑ روپے کے ڈی فریزر میں رکھ دو، کیا وہ ہنڈیا پکے گی؟ اگر میرے عزیزوں سے لکڑی کے مٹی کے چولہے پہ رکھو گے تو 2 گھنٹے کے بعد ہنڈیا آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے گی۔ اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے سے ہیٹ لگی، نیچے والا حصہ بھی درمیان میں بے شک جتنی چیز باڑ مضبوط تھی، نیچے والا حصے کی تاپ سے تپی سے اوپر والا حصہ بھی گرم ہو گیا۔ تمہارے اللہ نہ کرے تھوڑی بہت آگ جل جاوے، بچہ کاغذ کو آگ لگائے، وہ دوپٹے کو آگ چھو جائے، بتاؤ تیل ڈال کے آگ بجھاتے ہو کہ پانی ڈال کے آگ بجھاتے ہو؟ پانی ڈال کے۔ اگر اس کے اندر تیل ڈالو گے بھڑکے گی؟ آگ میں تیل ڈالنے سے بھڑکے گی؟ پانی ڈالنے سے ٹھنڈی ہوگی؟ یا تو پہلے ہی گناہوں کی آگ اندر بھڑکی پڑی ہے۔ ماں نے عجز و انکساری کا، ابا نے، بھائی نے، کوئی آنسو اللہ کے دربار میں اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے نکال کر اس آگ کو ٹھنڈا نہ کیا، بلکہ بہن بے نمازی نے آٹا گوندا، ماں بے نمازی نے روٹی پکائی، دوسری بہن بے نمازی روٹی سامنے رکھ کے گئی۔ یہ تو وہ تیل تھا جس نے میرے عزیزوں بجھتی ہوئی آگ کو دوبارہ جلا دیا۔ یہ تو صبح 8 بجے سے لے کر گجرانوالے کے چوک کے اندر کتنی بدنگاہی کر کے آیا، جانور بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا، بوڑھا بھی نہ بچا، اپاہج بھی اس کی نگاہ سے نہ بچا۔ آگ تو پہلے جل رہی تھی میرے عزیزو، زبان سے اللہ دی قسمیں انہیں دا، اللہ دی قسمیں انہیں دا، انہ تے کرنی پہندا، اللہ دی قسمیں بول بول کے قسمیں جھوٹ بولا۔ اس زبان سے آگ لگائی، نگاہوں سے آگ لگائی، کردار سے آگ لگائی، دل کی بجھی ہوئی بتی سے آگ لگائی، دماغ کی گندی سوچوں سے آگ لگائی۔ یہ تو ایسی جلس رہی تھی، 50-20 سال کا تو دور کی بات ہے، پگوڑے کے اندر کھیلنے والا بھی بچہ اس آگ کی تپش سے رونے لگ گیا۔ جانتا ہے ابو گودی چکے پتہ نہیں کیوں رونے لگ جانتا ہے؟ جو اندر آگ لگی ہوئی تھی اس کا تاپ پہنچا،
چھوٹی سی بیل معصوم ہے جس پر کوئی نماز روزہ فرض نہیں، اس نے اٹھایا، بچہ چوپ ہو گیا، اسے پتہ ہے کہ یہاں گناہوں والے سارے چراغ ابھی بجھے پڑے ہیں۔ شاید مولانا آپ سے کبھی کسی نے شکایت کی ہو، مولوی صاحب ماشاءاللہ 3 سال عالم بن رہا، حافظ بھی ہے، گھر جا کے نماز نہیں پڑھتا۔ اب مولوی صاحب کہتے ہیں سمجھاواں گے، کیا کرے، ڈنڈے مارے۔ مدرسہ فتح العلوم کے ماحول کے اندر بچہ رہا، تقوی یہاں نظر آیا، ہدایت یہاں نظر آئی، نور قرآن یہاں نظر آیا، نور ایمان یہاں نظر آیا، امام صاحب کے ماتھے پر نمازوں کے سجدے کا نور نظر آیا، خادم باورچی قاری صاحب بھی 5 وقت کا نمازی ملا، باورچی بھی 5 وقت کا نمازی ملا، آنے جانے والے، سلام لینے دینے والے، صفوں میں کھڑے ہونے والے سارے نمازی بنے، سارے نمازی ملے۔ اتنی نمازیوں کا اثر اس پہ پڑا، 5 تو دور کی بات، یہ تہجد پر بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جب گھر میں گیا دروازے پہ گھنٹی بجائی، گھنٹی کھول، دروازہ کھولنے والی بے نمازی، آ گیا کہنے والی بے نمازی، پانی پیا دے بے نمازی، ٹھنڈی پنکھے میں بیٹھ جا بے نمازی، ہڈیاں پکانے والی، لا میلے کپڑے دے تیرے دو بے نمازی، بستر بچھانے والی بے نمازی، ایسی سونا پر کرنے والی بے نمازی۔ اتنی بے نمازیوں کا نہ ان کی نہ ہو سکتا، اتنے ہاتھ کا اثر، اللہ اکبر، اس 7 دن کے نمازے پر پڑا کہ 10 گھر کے افراد نے اللہ اکبر اس 7 دن کے نمازی کا بیڑا غرق کر دیا۔ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، ہر ایک گھر کے اندر 10 اذانوں کی آواز آ رہی ہے، لیکن بدبختی کی بات ہے 10 مسجدوں کی اذانیں سن کر بھی ایک بندہ بھی پورے گھر پہ مصلی پہ نہیں آ رہا ہے۔ بدنصیبی نہیں، پوری دنیا کی بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر۔ جن گھروں کے اندر مصلی نظر آتے تھے، قرآن کی تلاوت نظر آیا کرتی تھی، بڑیوں کی تو تم نے بولتی بند کر دی۔ حکیم نعیم اللہ صاحب واقف ہے، حافظ آباد سے پیر محل 220 کلومیٹر ہے، 220 کلومیٹر، اور میرے علاقے میں 4 جمعوں کی خدمت وہاں سے زیادہ کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پتہ ہے میں وہ کیوں جاتا ہوں؟ مولانا صدیق روانی صاحب رحمت اللہ علیہ 1952 میں آپ نے یا 1959 میں آپ نے وہ دارالعلوم بنایا، مرکز تبلیغی مسجد بنائی، 2008 میں مرد قلندر چلا گیا، ان کی بیوہ بیوی ہے، 85-90 سال کی عمر ہے، ہاتھوں میں اس کے راشا، سہارے کے بغیر چلتی کوئی نہیں، کھال اس کی جسم کی لٹکی ہوئی، شاید ہی کچھ کھاتی ہو، لیکن وہ اللہ والی اتنے اعلیٰ ظرف کی مالک ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتی ہے، عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کر دیتی ہے۔ میں بس اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، اس سے پیار لینے کے لیے۔ یا تو جس گھر کے اندر 4 قرآن کے حافظ ہیں انہیں بھی سپارہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، روزہ پھیرا ماری دا، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اگر آج تو اللہ کے قرآن کو ٹائم نہیں دیتا، نماز کے لیے مسجد کو ٹائم نہیں دیتا، تو ملک الموت نے بھی وعدہ کر رکھا، رب اکبر کی قسم وہ بھی تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دے گا۔ میرے محترم دوستو، ایمان، قرآن، حضور کی محبت اندر چھپی ہوئی۔ صبح تم مارکیٹ میں جاؤ گے، ورکنگ ڈے پیر کا دن ہے، تم صبح مارکیٹ دکانوں پہ جاؤ گے، جو تم نے دکان کے اندر سودا بیچنا ہے اس سودے کو تم باہر دکانوں کے باہر لٹکاؤ گے، کوئی شو پیس میں لٹکائے گا، کوئی میرے عزیزو ہینگر میں لٹکائے گا، کوئی میرے عزیزو کسی کنڈی کے ساتھ لٹکائے گا، دور سے آنے والا کہے گا یہ سودا اس دکان کے اندر مل رہا ہے۔ میرے عزیزو ایمانداری سے بتاؤ، تمہارے اندر جو ایمان ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، غلامی رسول ہے، اگر تم مارکیٹ کے اندر سودا بیچو گے تو تمہارے پاس جو سودا ہے آنے والے کو کیا پتہ لگے گا، خریدنے والے کو کیا پتہ لگے گا، اس کے پاس نبی کی غلامی ملے گی، اس کے پاس نبی کی اتباع ملے گی، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ ملے گا۔ میرے عزیزو، ہماری تو مثال اور ہے، دکان میں کچھ اور رکھا ہے، دکان کے باہر کچھ اور سجا رکھا ہے۔ شکل سے، صورت سے، عقل سے، نقل سے میرے عزیزو کئی غلامی نظر آتی ہے۔ آؤ آپ میں آ کر
آج اس مسجد میں اتنا عزم و ارادہ کر کے چلے جائیں حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو اتنا ڈال لیں کہ دیکھنے والا یہ نہ کہے پٹھان آ رہا عوان آ رہا. ان گلیوں بازاروں میں جس کی نظر ہمارے لباس اور چہرے پہ پڑے, دیکھنے والا میرے عزیزوں کہہ دے یہ عوان پٹھان نہیں آ رہا بلکہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. شادی میں, بیاہ میں, غمی میں, خوشی میں, جب تک میرے عزیز و آقا دو عالم کی سیرت کو مقدم نہیں رکھو گے, آقا دو عالم کے طریقوں کو اپنی ذات سے, جان سے, جہان سے, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي ولدي, خون کے قطرے سے زیادہ, روح سے زیادہ, سانسوں کے آنے سے زیادہ جب آمنہ کے لال کے چاند کو آپ کے طریقوں کو مقدم نہیں رکھو گے, رب اکبر کی قسم ہے تو نمازی تو کہلوائے گا, رب کے دربار میں تو آج کے رسول نہیں کہلوائے گا. 500 روپے دے کے سر کے بال کٹانے والوں, ظالم کو پتہ نہیں لگ رہا میں ان بالوں کے چکر میں, اس خوبصورتی میں, بتا کس کے ساتھ دشمنی مول لے کے آیا. قربانی آئے گی, پوچھیں گے جانور کیسا ہونا چاہیے, پیر تھوڑا سا لگتا ہے, خود ٹوٹا ہوا, آنکھ اندر ہے, کان باہر ہے, جانور جائز ہے کہ ناجائز, پورا حلیہ یہود و نصارہ کے مطابق بنا رکھا ہے, اپنے آپ پر بھی فتویٰ لگایا میرا کردار جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا کہ مردود کر دیا جائے گا. میرے بچوں میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا, میں تمہیں مفتی بننے کا نہیں کہتا, میں تمہیں عالم بننے کا نہیں کہتا, بنو گے تمہاری مرضی, لیکن کم از کم انسان تو بنو, آقا کے غلام بنو. پوچھو ان کا ابا بہت بڑا مفتی تھا, بہت بڑا اللہ کا ولی تھا, ان کا پوا پورے پاکستان میں بولتا تھا, دنیا ان کے فتوے کو مانتی تھی, دنیا ان کی آواز پہ لبیک کا کرتی تھی, دنیا ان کو ولی کامل ماننا کرتی تھی, دنیا ان کی پاکیزگی کو ماننا کرتی تھی, دنیا گجرا والا ان کے کردار سے متاثر تھا. جس دن جنازہ اٹھا ہر بندہ اشکبار تھا. رب اکبر کی قسم اس وقت جو ہماری صورتوں کی حالت ہے, بتا 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 یہ طریقہ میڈ ان مدینہ سے مل رہا ہے کہ میڈ ان یہود و نصارہ سے مل رہا ہے. فتویٰ میں نہیں لگاتا, تقوی کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کے میرے سر کے بال ہیں, میں نے کنگھی نہیں کی, کیا لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا؟ تم نے کنگھی کر کے کون سے میں نے عزیزو یوٹیوب کا گولڈ بٹن حاصل کر لیا؟ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہو, اس کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ بتلایا. 5 لاکھ کا فرنیچر ہے, سسرال کے دروازے میں وہ اتنا بڑا سگار میز نہیں آ رہا, اوپر کی دلیز توڑ لو, اوپر کا حصہ توڑ لو, نیچے بیم ڈال لو, دلیز فرنیچر ہے, چھت پہ رسیوں سے لٹکا کر ہر بہانے سے وہ سگار میز آ گیا. لیکن بدنصیبی سگار میز لانے والی 50 سال گزر گئے, اسے سگار میز کے شیشے کے آگے کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں آیا. شیشہ تو تیری جیب میں بھی ہوگا, میری گاڑی میں بھی لگا ہوا, میرے بیگ میں بھی شیشہ پڑا ہوا, لیکن فرمایا میرا امتی یہود و نصارہ میرے دشمنوں کا چہرہ دیکھنا کچھ اور ہے, تیرے تو چہرہ دیکھنے کے اندر بھی میرا طریقہ چھلکنا چاہیے, تیرے کردار تیرے آئینے میں بھی میرا طریقہ ڈھلکنا چاہیے. یا رسول اللہ کیا کرو؟ فرمایا جب میرا امتی چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے, شیشے میں اپنا چہرہ دیکھے, تو ساتھ یوں کہا کر اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا, اللہ کملی والے کے صدقے امتی کے اخلاق بھی ایسے خوبصورت بنا دے. کردار قبر میں چلے گا. پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں, کئی دکانوں پہ میرے عزیزوں طرح طرح کے پوسٹر, حماموں پہ, سلون پہ, ایسا بھی وقت آنا تھا جھٹ کروانے کے لیے, بال منڈوانے کے لیے ہمیں سیلون نائی سے بھی ٹائم اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی. باپ تجھے مسجد کی طرف لاوے تو مسجد میں نہ آوے, نائی تجھے پانی میں گوتے دے, کبھی تیرا منہ پر کرے, کبھی کالک ملے, کبھی چٹا ملے. اللہ قرآن کا نور ملنا چاہتا ہے, قبول نہیں کرتے, نائی کالک ملنا قبول کر رہے ہیں. پھر آپ کے بالوں کو یوں کر کے بنائے گا, پھر یوں کر کے پفا کے لے کے آئے گا. کتنا؟ 1000. وہ بھی کہے گا جو 5 جماعتیں نہیں پڑھا, 1000 کی پیار محبت ہے, کی پیار, بس 2000 دے دو تسی. اللہ کی قسم آ جا, فتح العلوم میں آ جا,
فضل اللہ تمہارے پاس اس طرح ہوگا کہ سر مونڈتے ہوں گے، فری میں مونڈیں گے، اور انشاءاللہ چائے بھی پلا کے بھیجیں گے، آ جاؤ انسان بنانے کے۔ سنو بھائی، 3 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اللہ کے پاک پیغمبر حضور پسند ہے نا بھائی، ہر لحاظ سے کس کس کو پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کی پسند ہماری ناپسند ہوگی کہ پسند ہوگی؟ زور سے بولیں گے آپ، پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا؟ آپ کے بال تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے تھے، فوجی کٹ بیبی کٹ نہیں، یہاں سے موڑ دیے یہاں سے آگے کر دی، نہیں، تینوں طرف سے حضور کے بال برابر۔ آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے، یا آپ کے بال کانوں کی لو تک یا زلف مبارک یہاں سے ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اسلام میں آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں آیا۔ حسن حسین کی کٹنگ اماں فاطمہ نے ایسی کرائی ہوگی، حضرت علی بھی ایسی کٹنگ کے ساتھ آتے ہوں گے، داماد دولہا بن کے بھی ایسی کٹنگ کے ساتھ آیا ہوگا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر کردار میں نکھار چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی غلامی میں اپنے پورے وجود کو لانا پڑے گا۔ بال میرے عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف کیے، آپ نے دائیں بائیں کنگھی نہیں نکالی، دائیں بائیں کنگھی نکالو گے یہود و نصارہ کی علامت ہے، بیچ میں مانگ یا بال اوپر کی طرف کرو گے، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اب بتاؤ یہ سنت کو کون زندہ کرے گا؟ کون زندہ کرے گا سنت کو؟ پکی بات ہے، کب سے؟ پکی بات ہے، بال اوپر کی طرف کرنے۔ 2 بالوں کا حکم فرمایا، ایک بال اوپر کی طرف، دوسرے بال نیچے کی طرف، لیکن ہم نے تو ورجیب کر لیا، اوپر کے بال نیچے آ گئے، نیچے کے بال پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ امی مخالفت کر رہی ہے، امی اینو منع کرو، اے سوراور کی شکل بنا رکھی ہے، اون طرح باندر لگتا پیا، جا 200 روپے لے کے جا، چنگی طرح صاف کراویں، میں روٹی کوئی نہیں دینی، میں تیرے کپڑے کوئی نہیں دینے۔ جب مائے نبی کی سنت پر اٹیک کرنے لگ جائیں تو پھر بتاؤ اللہ اکبر، مزاج سنت اور اتباع سنت کون بنائے گا؟ وہ لاہور کا ایک بچہ، اللہ اکبر، منگنی ہوئی داڑھی مون تھا، منگنی ہوئی داڑھی مون تھا، میرے محترم دوستوں بزرگوں، نکاح کے وقت گیا تو دولہا بن کے گیا، سسر نے میرے عزیزوں اٹیک کر دیا، کہنے لگا اللہ اکبر یہ داڑھی مون لے کے آئے تھے، لگتا ہے آپ نے لڑکی تو ہماری وہی ہے، لڑکے کا مزاج بدل دیا۔ انہوں نے کہا قسم اٹھوا لو، یہ تبلیغی جماعت میں بچہ چلا گیا تھا، وہاں ایمان ہدایت کا نور ملا تو یہ بچے کا مزاج نہیں بدلا، یہ تو اس کے چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بابو، ہمیں رشتہ قبول کوئی نہیں۔ لڑکی کا ابا اب کیا کہہ رہا ہے؟ پترو مہربانی عزت بچا۔ انہوں نے کہا ابا یہ عزت تو حضور کے روزے پہ پچھلے مہینے لے کے کھڑا تھا اور کہتا یا رسول اللہ ایتھے ہی رکھ لو، ایتھے بلا لو، ایتھے بلا لو، مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں بھی تو نے زمین پہ نہ پھینکی، اب یہ تیری محبت کہاں چلی گئی؟ پھپھیاں سمجھانے لگی، سارے رشتہ دار سمجھانے لگے، غالباً یہ نوائے وقت میں بھی میرا عزیزو واقعہ آیا تھا، میرا عزیزو سارے سمجھانے لگے۔ لڑکا کہنے لگا اچھا بغیر داڑھی کے یعنی داڑھی کے ساتھ شادی نہیں ہوگی؟ کرنا ہی کہ اچھا پھر جاتا ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست کر کے آتا ہوں۔ ہردی حال سے باہر نکلا ہے، جہاں نکاح براتی بیٹھے تھے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلا، اللہ اکبر، کلا اور اپنا ہار کو اتار کے کچرے پہ ڈھیر کے پھینک دیا۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر قربان سنت کر دے شادی بچا لے، رب اکبر کی قسم ہے میں نے سنت بچا لی، شادی جیسی خوشی کو قربان کر دیا۔ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گا جو سنت کی مخالفت ہوتی ہے، چھوڑ دیا اپنا سب کچھ لے کے میرے عزیزوں، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی چلا گیا۔ ماں سے صدمہ برداشت نہ ہوا، ماں سے درد برداشت نہ ہوا، بیمار پڑ گئی، دائیں بائیں سے گھر کی خبر گیری کرتا رہا، میرے باپ کیا ہوا تھا، شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا نہیں؟ جس نے کہا ساری گل نہ چھڑ، تیری ماں بیمار ہے، بستر پہ مر پڑی ہے، پتر پتر کہتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ کھانا نہ پینا۔ ماں کی مامتا نے، ماں کے درد نے پیار نے جوش مارا، کہنے لگا کراچی سے چلا، سردی کا موسم تھا، اللہ اکبر، کپڑے پرانے پھٹے پہنے، عزت کے مارے، امیر گھرانے کا بچہ، امیری کی غیرت نے غریب کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ دیا، کہ کبھی بھوکا کبھی کھاتا کبھی سوتا کبھی جاگتا، پھر گاڑی کے اندر بیٹھ کے آیا، اللہ اکبر، مالک نے میرے سے میرے عزیزو ٹکٹ مانگا، گارڈ نے، میں نے کہا کوئی نہیں،
वल्लाह नंगे पैर था, 2 माह का महीना। मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पे उतर गया। कहाँ जाता? मैंने कहा चलो सुबह जाके घर में आके जाऊंगा, माफी मांगूंगा। सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद खुली पड़ी थी जहाँ मेरे अजीजों तबलीगी जमात वाले स्टेशन पे उतरते हैं, जमात वाले रात वहां गुजार के सुबह राइमंड चले जाते हैं। मस्जिद 24 घंटे खुली थी। वहां गया, सर्दी इतनी लग रही थी, कोई चादर कोई केस कंबल पास कोई नहीं। मैंने मस्जिद की दरी को उठा के ऊपर लपेट लिया। मैंने कहा ना जाने सुबह क्या बनेगा, पेट में रोटी कोई नहीं, पानी चाय कोई नहीं, नंगे पांव ठटरता हुआ मस्जिद की दरी को लपेट के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मस्जिद के दरवाजे पे गाड़ी रुकी। एक बड़ा बिजनेसमैन मस्जिद में आया, दाएं बाएं देखने लग गया और अल्लाह अकबर, दरी के अंदर मेरे वजूद को कांपता हिलता देख के दरी के करीब आया। अल्लाह अकबर, फौरन दरी का कोना हटाया, मेरा चेहरा देख के कहने लगा, अल्लाह के बंदे मैं तुझे कब से तलाश कर रहा हूं, तेरी तलाश ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। कहने लगा भाई कौन हो? कही ये बातें कौन हूं, तू कौन, मैं कौन, ये तो घर जाके बताऊंगा, चल मेरी गाड़ी में बैठ। कहा मेरे फटे कपड़े, भूख और नंगे पांव, और कहा लाखों की गाड़ी। घर बैठा दिया, घर ले गया, अपने कमरे में जल्दी तौलिया लाया, बाथरूम का दरवाजा खोल के गर्म पानी बतलाया। कहना अलमारी खोल के कहने लगा बताओ कौन से कपड़े पहनने का। मैंने कहा बताओ कौन है रिश्तेदार का, सारी बातें छोड़ दे, तेरा मेरा रिश्ता पता है किसने बनाया का किसने। कहे तो तुझे बाद में बताऊंगा। नहा धो के जब कपड़े पहन के आया, पास बैठ के खाना खिलाया, चाय पानी दूध पिलाया। क्या लगा बता मेरे बच्चे, बताओ निकाह तेरा किस वक्त करूं? कहा बाबा यहाँ तो गरीबी की वजह से रोटी नहीं दी, मुझे लड़की कौन देगा? कहा मैं तुझे लड़की दूंगा। अल्लाह अकबर। कहा बाबा तू मुझे जानता है? कहा अल्लाह अकबर, मैं तो घर में सो रहा था, आंखें बंद थी, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई। आपने फरमाया जा मेरे बेटे को लेके आ, मेरे बेटे को उसकी गरीबी और गर्मी और सर्दी ने सता रखा है। अल्लाह अकबर। सिर्फ लाके से रोटी ना देना, सिर्फ लाके से जगह ना देना, बल्कि अपनी बेटी का निकाह भी मेरे बेटे से कर देना। उससे कह देना जो तूने दाढ़ी की सुन्नत बचाई सब कुछ कुर्बान कर दिया, तुझे पता है इस तेरे अज़्म इरादे से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे से राजी हो गया। मैं जवानों की यारो बात नहीं करता, मुझे बूढ़ों पर रश्क आता है कि तुम दाढ़ी पे हाथ कैसे लगवाए, तो इज्जत है तुम्हारी। इसी की वजह से बरादरी में तुम्हें देख के कुर्सी छोड़ देते हैं, तुम्हें इसका ही ख्याल ना आया, जिसके सदके से इज्जत मिली तुम्हें उसका ख्याल ना आया। कहा से लाओ अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे मरक पे लेटे, आओ तुम्हें देवबंद का शान सुनाऊं। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे लेटे हुए, अल्लाहु अकबर, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब पास आ गए। अस्पताल के अंदर नर्सें दवाई पिला रही, आप दवाई नहीं पी रहे, दवाई पिला रही, आप दवाई नहीं पी रहे, कभी जुबान बंद मिक्सर पिला रहे, शरबत पिला रहे चमची से, कभी होंठ बंद इधर, कभी होंठ बंद इधर। अनवर मौलाना शबीर उस्मानी फरमान लगे हजरत दवाई पीना सुन्नत है, पी ले। अनवर शाह कश्मीरी ने आंखें खोली, फरमाया वाह वाह, दवाई पीना सुन्नत है, इतना नहीं पता बैठ के पीना सुन्नत है, लेट के पीना सुन्नत नहीं है। तुम मुझे लेटे पिला रहे हो, डर लगता है आका की सुन्नत मौत के वक्त छूट गई तो मैं अपने आका को होदे को सर पर क्या मुंह दिखाऊंगा। सारी जिंदगी अल्लाह अकबर। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अनवर शाह कश्मीरी के बारे में आया, लाठी का आखिरी हिस्सा जो जमीन पे लगता कभी किबले की तरफ नहीं किया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया, फरमाया काले रंग का जूता नहीं पहनते थे, फरमाया करते थे ओ लोगों खिलाफ काबा का रंग काला, उस रंग को मैं अपने पैरों में पहनूं, नानोतवी को हया रहा है। हाफिज जामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर देवबंद का सरपंच था, अंग्रेज की गोली सीने में लगी, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, अंग्रेज की गोली सीने में लगी, दुरूद शरीफ पढ़ना बंद कर दिया। किसी ने कहा हाफिज साहब जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे पढ़े हो, आखिरी वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों छोड़ दिया? फरमाया गोली अंग्रेज की गोली सीने में, और गोली गंधक और बारूद से बनी हुई, दुरूद शरीफ तो खुशबू वाला, दुरूद शरीफ इसलिए बंद करना पढ़ना छोड़ दिया कि गोली की बारूद की वजह से कहीं दुरूद शरीफ की खुशबू की तौहीन ना हो जाए।
आओ तुम्हें मेरे अजीजों 1973 के आइन में आम किरदार अदा करने वाला हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दो, जिसने असेंबली के इजलास को रोक दिया था और कुर्सी पे खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर, कहा हज़रत असेंबली का इजलास हो रहा है, अल्लाहु अकबर, फरमान लगे तुझे इजलास मुबारक, मुझे अल्लाह का हुक्म मुबारक हो, रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारे इजलास की खातिर मैं नमाजों का सजदा नहीं छोड़ सकता। उसकी ललकार, उसकी गरज ने रब्बे अकबर की कसम आज भी कादियानियत के ईमानों को हिला के रख दिया है। अल्लाह भला करे हमारे कायदीन का, अल्लाह भला करे हमारी दीनी जमातों का, जिसने जिस ईसा साहब को एहसास दिलवाया जो तेरा कलम चला, इस कलम में आका की गुलामी नहीं बल्कि आका की दुश्मनी है। उसने भी दामन फैला कर मौला फजल रहमान साहब का और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा करा कि खुदा का शुक्र है तुमने मुझे जहन्नम से बचा कर वापिस जन्नत के रास्ते पे डाल दिया। हमारा किसी पार्टी से कोई मुतनाज़ा नहीं, किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मेरे अजीजों बंदा कहना शक्ल देखियो अपनी, जिनको तुमने ईमान के सौदों पे वोट करके दिए उनकी शक्ल तुमने नहीं देखी। बात कहीं और निकल जाएगी। किरदार में, सूरत में, सीरत में अपने आप को आमना के लाल की गुलामी में लाना पड़ेगा। बालों की बात हो गई, वली साहब जरा आप दुआ फरमा देना। अगली बात कर रहा हूं, तीनों तरफ से ये देखें, तीनों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब फर्जों के करीब है, सुन्नत से ऊंची। इससे कम रखना हराम है। बैतुल्लाह में बैठ के दाढ़ी कटाओ हराम है। वकूफ़ अरफा के दिन मेरा अजीज़ अरफात के मैदान में दाढ़ी कटी हो, राम बांधा हो, हज का सवाब मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। एतकाफ में बैठे हो, एतकाफ का सवाब मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह, मडवाना, कुतरवाना, मशीन लेजर फरवा के छोटी करवाना, उसरा माजरत के साथ हराम है। 2 गंदुम की गोलियां 50 मन गंदुम में रखो, 50 मन गंदुम को 2 गोलियों की वजह से कीड़ा नहीं लगता। अगर 2 गोलियां कीड़े से गंदुम को बचा सकती हैं तो चेहरे के बाल लेके कब्र में चले जाओ। अगर 2 गोलियों से गंदुम महफूज रहेगी, इस दाढ़ी के बालों से इंशाअल्लाह कब्र में कफन भी महफूज रहेगा, कफन में जिस्म भी महफूज रहेगा। रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, इरादा कर रखेंगे भाई। चलो जिनकी नहीं है वो कह रखे, जिनकी है वो बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन बढ़ाएगा इंशाअल्लाह दाढ़ी? सुभान अल्लाह। 2 काम और करने हैं। शलवार मेरे अजीजों टखनों से ऊंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगा के फरमाया शलवार यहां तक होनी चाहिए, पिंडियों, आधी पिंडियों में, टखनों से ऊंची, टखनों से ऊंची करो मेरे अजीजों। तकवा है, ऊंची कर लोगे तो मेरे अजीजों तकवा है। हम तो वो चीज तलाश करेंगे जिसका जायका, जिसका म्यार ऊंचा होगा। शलवार टखनों से ऊंची करना, सर के बाल ऊपर करना, सर ढांपना, हर वक्त नंगा सर आदमी हालत गुनाह में रहता है। मेरे ख्याल से शरीयत के अंदर नंगे सर वाले की गवाही भी कबूल नहीं होती है। ऐसे ही है, जिसका नंगा सर हो इस्लाम उसकी गवाही कबूल नहीं करता है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अल्लाह फरमाता है सच का तो किरदार में झूठा जुबान तेरी सच कैसे बोलेगी। सर को ढांप के टोपी से रखना। उलमा फरमाता है शैतान इंसान के सर में से अंदर घुसता है। सर पे टोपी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, वो जाली है, वो मेरे अजीजों वो खोल है, वो कैप है, शैतान को अंदर घुसने नहीं देती। दिमाग पे, दिल पे अटैक सर के अंदर से दाखिल होकर करता है। सर के बालों को सीधा करना, दाढ़ी बढ़ाना, मूछें कतरवाना। 2 काम मर्द करें, 2 काम औरतें करें। मर्द पहला काम कि इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी कटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा शलवार टखनों से ऊंची रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। औरतें दूसरा काम, 2 काम औरतें, एक खुला लिबास पहनेगी और एक मेरे अजीजों अपने चेहरे, अपनी सूरत मूरत पे पर्दा डालेंगी। अल्लाह जल्ला शानु इन मामलात को, इन सुन्नतों को, इन किरदारों को मकान में, दुकान में, घरों में, जिंदगियों में जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। सूरत में, सीरत में, किरदार में निखार